میری قوم کو شبہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ذکر اہل بیت اتنا شد و مت کے ساتھ کیوں کرتے ہیں، محبت اہل بیت پہ اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے اہل سنت و جماعت میں، حالانکہ ہمارے یہاں تو محبت اولیاء پر بھی زور ہے، محبت صحابہ پر بھی زور ہے۔ جو صحابی کا وفادار نہیں ہے ہم اس کو اہل سنت کا غدار سمجھتے ہیں، لیکن عنوان کے تحت میں بات کروں کہ اہل بیت اطہار کی محبت پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے، تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے سنو، میدان محشر میں تم سے اللہ نعیم کے بارے میں پوچھے گا، نعیم کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، میں نے کبھی اس پر بہت بیانات کیے ہیں کہ نعیم کیا ہے، اکثر اقوال پیش کرنے کی کوششیں کی ہے اسی شہر میں، لیکن آج حضرت سیدنا امام محمد باقر جو امام حسین کے سگے پوتے ہیں ان کا قول نقل کرنے لگا ہوں، دھیان سے سننا۔ جب قرآن کی یہ آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا، قدرت کی عدالت میں کھڑے رہو گے، پوچھنے والا کوئی انسان نہیں ہوگا، پوچھنے والا کوئی دنیا کا جج نہیں ہوگا، پوچھنے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور ایک بات بھی یہاں تم سے کہہ دوں، سن لیو، جس مسئلے پر سوال ہوگا اس مسئلے میں بچانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہوں گے، لیکن جب یہ سوال ہوگا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو نبی بچائیں گے نہیں، بلکہ نبی اگر تم نے کوتاہی کی ہوگی تو نبی تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہوں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے میں تم سے نعیم کے بارے میں پوچھوں گا، نمازیوں، حاجیوں، روزے داروں، ذاکروں، عبادت گزاروں، تسبیح پڑھنے والوں، قرآن پڑھنے والوں، قرآن سیکھنے والوں، عبادتوں پہ غرور کرنے والوں، سروں پہ ٹوپیاں رکھنے والوں، میرا اللہ فرماتا ہے تم سے نعیم کے بارے میں پوچھوں گا۔ امام مغازلی لکھتے ہیں امام محمد باقر سے پوچھا گیا کہ یہ نعیم کیا ہے، کہ قدرت کی عدالت میں جب پوچھا جائے گا نعیم کے بارے میں تو نعیم کیا ہے، تو فرمایا اللہ تم سے قیامت کے دن ہم اہل بیت کے بارے میں پوچھے گا کہ اہل بیت سے محبت کتنی کی تھی، اہل بیت کی تعظیم کتنی کی تھی، ان سے لگاؤ کتنا کیا تھا، ان کا حق کتنا ادا کیا تھا۔ اللہ اکبر، نماز میں کوتاہی ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت کہیں گے تو اللہ ہے یہ بندہ ہے معاف کر دے، لیکن حضور کہتے ہیں اگر اہل بیت کے احترام اور محبت میں کوتاہی کی ہوگی تو میں تمہارے خلاف کھڑے رہ کر کہوں گا اللہ اس نے میری اہل بیت کے حق میں کوتاہی کی تھی، اب بتاؤ بچائے گا۔ اسی لیے یہ محفل منعقد ہے کہ حق کے اہل بیت جان دو۔ حضور نے برابر کہتے رہے اذکرکم اللہ فی اہل البیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اللہ سے ڈرنا میری اہل بیت کے معاملے میں، اللہ سے ڈرنا میری اہل بیت کے معاملے میں۔ فرمایا میرے بعد اللہ تم کو ضرور آزمائے گا کہ تم میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو، تمہارا سلوک کیا ہوگا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جوانوں، ہاں تمہارا سلوک کیا ہوگا اہل بیت کے معاملے میں، یہی کہ اگر کسی نے ملک کو آزاد کرایا ہے تو اس کی یاد میں تم نے بڑی محفلیں سجائی، اور جس نے پوری کائنات کو باطل کے پنجے سے آزاد کرایا ہے اس کا ذکر گمراہی ہو گیا، اس کا ذکر رفض ہو گیا، اس کے ذکر پہ سوالیہ نشان ہو گئے۔ حیرت ہے، سیریل میں ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر قوم نے رویا، کسی کے قلم میں جنبش نہیں کی، لیکن ذکر حسین سن کر کوئی رویا، قلم جنبش میں آ گئے، لوگ غصے میں آ گئے، لوگ ترار ہو گئے، لوگ کہنے لگے یہ کیا بدعت ہے۔ میرے عزیز، سوگ منانے کو ہم حرام سمجھتے ہیں، ماتم میرے مذہب میں نہیں،
لیکن ذکر حسین سن کر چپ رہنا یہ بھی نہیں. سب سے پہلے جس نے حسین کی شہادت بیان کی وہ شہادت بیان کرنے والے کو جبریل کہتے ہیں, اور جس نے سنا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جبریل شہادت پڑھ رہے تھے, مصطفیٰ جان رحمت زاروں قطار روتے نظر آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ذکر تاجدار کربلا, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سوگ حرام, ماتم حرام, لیکن محبت اہل بیت تو تم پہ فرض ہے. محبت اہل بیت تو تم پہ اللہ قیامت میں تم سے پوچھے گا. اور آگے کل انشاءاللہ اللہ نے توفیق اور زندگی دی تو آیتیں پڑھیں گے کہ اللہ کس طرح پوچھے گا. کلیجے حلق میں اٹکنے لگیں گے جب قرآن سنو گے تو, اس لیے کہ کہانی قصے کا یہ منبر نہیں, مگر آپ کو یہ بتائیں گے تاکہ آپ اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ. محبت اہل بیت کیوں ضروری ہے؟ آخرت میں نجات اسی پر ہے, مغفرت اسی پر موقوف ہے. قرآنی آیات انشاءاللہ کل, لیکن آج حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھو اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ تم نے میرے محبوب کی اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا. محبت بھی نہیں کر سکتے, پیار بھی نہیں کر سکتے, الفت بھی نہیں کر سکتے. آؤ اس کا صلہ کیا ہے؟ کسی عبادت کا وہ صلہ نہیں ہے جو محبت اہل بیت کا صلہ ہے. اب توجہ میری طرف رکھنا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد جس نے میرے قرابت داروں کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی, اور جس نے مجھ محمد کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. اور جو اللہ کو اذیت دے, رسول کو اذیت دے, قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ لعنت کرتا ہے دنیا اور آخرت میں جس نے اذیت پہنچائی اہل بیت رسول کو. اور اللہ اکبر, پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اب دیکھیں وہ رسول اتنے سچے رسول ہیں. میں آپ کے سامنے یہ حوالے کے طور پہ کتاب کا نام لے لوں. یہ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی, ان کا نام سنا ہے؟ علم حدیث کو ہندوستان میں رائج کرنے والی ذات شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی, ان کے نبیرہ, ان کے پوتے شیخ اکرام الدین محدث دہلوی, یہ جو ہے وہ تقریباً شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور کے بڑے قریب آدمی ہے. شاہ عبدالعزیز کے دور کے قریب آدمی ہے. ہندوستان میں جب ذکر اہل بیت کو مشکوک کیا گیا تو شیخ اکرام محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ کتاب لکھی فضائل اہل بیت پر. اور یہ کون ہے؟ شیخ اکرام اللہ محدث دہلوی. یہ سیدنا فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے, یعنی یہاں رفض کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. انہوں نے لکھا, اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں شیخ اکرام الدین کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں, اور یہ شیخ اکرام الدین نبیرہ ہیں, پوتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا سچا وہ رسول صادق و مصدوق نبی سرکار یوں فرما دیں تو بھی حضور کے فرمان میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے. اب فرمایا تم میں کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا. اب سنو مسلمانوں, اہل بیت کیوں ضروری ہے؟ اہل بیت کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ اللہ اکبر. آقا فرماتی اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے تم میں کا کوئی ایمان والا نہیں ہو سکے گا, تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکے گا. کلمہ پڑھتے پڑھتے زبانیں گھس جائے گی لیکن تم مومن نہیں ہو سکتے. کب تک؟ فرمایا جب تک مجھ محمد سے محبت نہ کرو. محبت رسول کے بغیر ایمان نہیں. حضور کہتے ہیں مجھ سے محبت کیے بغیر ایمان تمہارا نہیں ہے, مجھ سے محبت کیے بغیر تمہارا ایمان نہیں ہے. تمہیں محبت کرنی پڑے گی رسول سے,
اور فرمایا سنو اس وقت تک میری محبت نہیں ہوگی تمہارے دلوں میں جب تک تم میری اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے. یعنی کلمہ کام نہیں آئے گا محبت رسول کے بغیر, اور محبت رسول دل میں آئے گی نہیں محبت حسین کے بغیر, محبت حسن کے بغیر, محبت پنجتن کے بغیر, محبت آل پیمبر کے بغیر. تو پتا چلا حضور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں محبت رسول کے بغیر ایمان تمہارا نہیں ہے. ایک مقام پہ ہمیں الا لا ایمان لمن لا محبت لا, آگاہ ہو جاؤ, جس کے پاس محبت نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اور پھر یہاں فرما رہے ہیں محبت رسول کس کے پاس ہے؟ فرمایا جس کے پاس میری اہل بیت کی محبت ہے, جس کے پاس اہل بیت کی محبت ہے. اللہ اکبر. یہاں تو سب کی تعریفوں پہ چہرے کھلتے ہیں, ذکر اہل بیت پہ چہرے اترتے ہیں. اخبار میں سرخیاں آ رہی ہے کہ ذکر حسین کی محفل بدعت ہے, واٹس ایپ پہ چل رہا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ کیا ہے؟ محبت سے دل میں پیدا ہوگی تو رسول اللہ کی محبت آئے, اہل بیت کی محبت آئے گی تو حضور کی محبت آئے گی, حضور کی محبت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان دل میں جو وہ گھر کرے گا اور ایمان والے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہوگا. اب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کو زمخشری جیسے شخص نے بھی لکھا, جبکہ زمخشری کے بارے میں ہیں کہ یہ شخص بگڑ گیا تھا لیکن وہ بھی لکھنے پہ مجبور ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے, تفسیر کشاف زمخشری لکھ رہے ہیں, علامہ زمخشری لکھ رہے ہیں, سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو ہوشیار, سرکار ہوشیار کہ اے لوگو ہوشیار, آقا فرماتے ہوشیار ہو جاؤ. سرکار فرماتے ہیں جو میری اولاد کی محبت میں مرے گا اس کا خاتمہ کامل ایمان پر ہوگا, کامل 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 ایمان پر ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ارے جو کفن میں رائی برابر ایمان لے جائے وہ جہنم میں نہیں جائے گا, جو ایمان کامل لے کر کے جائے وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور ایمان کامل وہ لے کر جائے گا, حضور فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا. یہ ایمان پر, کسی عمل پر ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی نہیں دی گئی. نام لے کر نہیں کہا گیا کہ تو ایمان پہ مرے گا, تو ایمان پہ مرے گا. نہیں, کبھی ایسا بھی ہوگا کہ بہت بڑا ایمان والا کہلانے والا مرتے وقت کافر ہو جائے گا. حضور کے کچھ خوش نصیب جو غلام ہیں ان لوگوں کو تو حضور نے نام لے لے کر جنت کی بشارتیں دی, وہ لوگ اس سے متشنع ہیں. لیکن آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کیا ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی ہے؟ اگر گارنٹی پانا ہے تو حضور علیہ السلام ضمانت دے رہے ہیں ان کو کہ محبت اہل بیت. محبت کا مطلب کیا ہے؟ جب ان کا نام آئے تو تمہارے چہرے کھل جائیں, جب ان کی فضیلت پڑھی جائے تو تمہارے چہرے کھل جائیں. اٹھو بیٹھو تو ان کا ذکر کرو, ان کا تذکرہ کرو, ان کی یاد کرو, ان کی یاد میں محفلیں منعقد کرو, اپنے بچوں کو ان کی قربانیاں سناؤ, ان کی زندگیاں پڑھاؤ. سرکار فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. پہلی بات اپنے نبی کی محبت, دوسری بات اہل بیت کی محبت, تیسری بات حضور فرماتے ہیں قرآن کی تعلیم سکھاؤ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں. اس کو انشاءاللہ تعالی میں پھر کسی اور کتاب کے حوالے سے ہی پڑھوں گا, اس لیے کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ آپ نے کشاف سے پڑھ دیا تو کوئی اور بھی کتاب سے اس کو انشاءاللہ مزین کریں گے اللہ کی توفیق سے. سرکار فرماتے ہیں اب ذرا جلدی جلدی سنیں, اب وقت مختصر ہو رہا ہے تاکہ عنوان کو ہم جلدی سے پا سکیں. آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا اس کا خاتمہ کامل ایمان پر ہوگا. سرکار فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں جان دے گا وہ ثابت قدمی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا, پل صراط سے ثابت قدمی کے ساتھ گزرے گا. کون؟ اہل بیت سے محبت کرنے والا ثابت
قدمی کے ساتھ گزرے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کا مرتبہ پائے گا، یعنی مرے گا بستر پر پھر بھی اس کو میدان میں شہید ہونے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس شان سے جیسے کسی دلہن کو عزت کے ساتھ اس کے شوہر کے گھر بھیجا جاتا ہے، جیسے اس کے پی کے گھر بھیجا جاتا ہے، سرکار فرماتے اہل بیت کے عاشقوں کو دلہن کی طرح عزت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ قربان جائیں کیا بات ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا، سرکار فرماتے ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے طریقے پر مرے گا۔ اس کا مطلب اہل بیت کی محبت اہل سنت سے ہٹاتی نہیں ہے، اہل سنت پر مارتی ہے، موت اہل سنت پہ اس لیے کہ ذکر اہل بیت محبت اہل بیت اہل سنت سے ہٹانے کی چیز نہیں، اہل سنت پہ موت دلانے کی۔ حضور فرماتے سرکار وہ سنت و جماعت کے طریق پر مرے گا۔